السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ پاک کی ایک نعمت آم کے بارے میں بات کریں گے۔ آم ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کیا حاملہ خواتین آم کھا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ذیابیطس والے مریضوں کے لیے آم فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اور ایک اہم سوال، آم کھانے کے بعد ہمیں کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آم کی تاثیر گرم سے ٹھنڈی ہو جائے اور ہمیں آم سے بے شمار فائدہ ملے۔ اگر آپ ان سب فائدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ساتھ ہی کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کے جانب۔ ویورز، آم بہت سی خصوصیت کا حامل پھل ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس میں موجود وٹامن اے اور وٹامن سی کی خاص مقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ آم میں موجود فیٹ، کیلوریز، شوگر، فائبر، پروٹین، وٹامن سی، وٹامن B6، وٹامن اے، فولیٹ، پوٹیشیم، وٹامن کے، کاپر، کیلشیم اور پوٹیشیم کی بھی اس میں خاصی مقدار ہوتی ہے، جو ہمارے کھانے میں آئرن کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آم ایک نہایت خوش ذائقہ اور لذیذ پھل ہے، اور کوئی کتنا بھی خود کو کیوں نہ روک لے، لیکن جب سامنے آم ہو تو یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ اسے کھایا نہ جائے۔ اس لذیذ پھل کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کے مختلف اقسام بھی موجود ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی آم نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ نہ صرف آم بلکہ اس کے پتے بھی اس بیماری میں بہت فائدہ مند ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 10 سے 15 آم کے پتے لیں اور ان کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑا سا نچوڑیں۔ اگلی صبح پانی کو نہار منہ پی لیں، اور اس کی باقاعدگی کے استعمال سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویورز، جن لوگوں کا وزن کم ہو اور وہ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آم کا استعمال کریں۔ آم کے استعمال سے ان کے وزن میں کمی کے بجائے ان کا وزن بڑھے گا۔ آم کے استعمال سے گرتی ہوئی نظر بھی بحال ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وٹامن کی کثرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ آنکھوں کی صحت اور نظر کے لیے بے حد مفید ہے۔ ویورز، آم میں کثیر تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ جن میں خون کی کمی ہو ان کو اپنے کھانے کے ساتھ آم کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ عموماً وہ خواتین جن کو 50 سال کے بعد ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، ان کے لیے آم کے استعمال بے حد ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جسم میں آئرن اور فاسفورس، کیلشیم وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے آم بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی آم بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن اس حالت میں بہت زیادہ آم نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچپن ہی سے آم کا استعمال کیا ہوا ہے تو پھر آپ حمل کے دوران بے خوف خطروں آم کا جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا بچہ بہت صحت مند رہے گا اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ آم کے استعمال سے جسم میں ہائی لیول کولیسٹرول کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں موجود وٹامن سی اور خاص طور پر LDL کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ یہ خشک ذائقہ اور لذیذ پھل نہ صرف خون کی بہتری کے لیے مفید ٹونک ہے بلکہ جسمانی نشوونما کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز، فاسفورس، کیلشیم اور فائبر کی خاصی مقدار ہونے کی وجہ سے جسم کو پھلاتا ہے۔ دل اور دماغ کے ساتھ ساتھ سینے اور پھیپھڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آم کا رس طبیعت میں فرحت پیدا کرتا ہے، خون کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کو فرحابی ملتی ہے، قبض کو دور کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔
आम पेशाब लाने की खसूसी तासीर रखता है। आम के फूल का सफ़ूफ खून और बलगम के फसाद को दूर करता है। आम के रस मखसूस तरीके से इस्तेमाल करने पर निज़ाम हाज़म को तक़वियत देता है। इसके अलावा इसके लिए 60 ग्राम आम के रस में 2 ग्राम सौंठ पीस कर मिलाएं और सुबह निहार मुंह में पी लें। गर्मी की वजह से होने वाले बुखार के इलाज के लिए भी मौसम गर्मा का ये फल मशहूर और हर दिल अजीज़ फल बहुत मुस्तमिल देखा गया है। इस मकसद के लिए कच्चे आम को भूनकर इसका रस निचोड़ लें, फिर इसमें कदरे चीनी मिलाकर बर्फ़ से ठंडा करके पिलाएं। लू लगने और खांसी पैदा होने और बुखार और जो गर्म हवाएं चलती हैं उसके नुकसानात को बहुत हद तक ये कम करता है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आम के बाद फ़ौरन कौन सी चीज़ पीनी चाहिए जिससे आम की गर्म तासीर ख़त्म हो जाए। तो आम के खाने के बाद हमेशा एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इसके फ़ौरन बाद कच्ची लस्सी पिएं, क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है तो ये आपको गर्मी से और दानों से महफूज रखेगी। तो याद रहे, जब भी आप आम खाएं तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। माहिरीन के मुताबिक जो ख़वातीन पहली बार माँ बन रही हैं वो हमल के दौरान आम का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चा बहुत खूबसूरत और सेहतमंद पैदा होगा। इसकी वजह आम में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा है जो जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम ज़्यादा मिक़दार में भी नहीं खाएं, बस एक कसीर मिक़दार में खाएं जिससे आपको नुकसान भी ना हो और आप फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करें। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।